नाज़रीन, पाकिस्तान कमो बेश पिछली 2 दहाइयों से दहशत गर्दी का सामना कर रहा है। आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी पाकिस्तान की जो मशरक़ी और मगरबी सरहदें हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, ये सारे वो जंग लड़ रहे हैं जिसकी वजह से आप और मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पाकिस्तान ने तकरीबन 70,000 से ज़्यादा शहादतें हुई, जिसमें फ़ौज, पुलिस, एफसी, अवाम, पाकिस्तान की अवाम ने इसमें जानें कुर्बान की। तकरीबन 4 अगस्त 2010 को ऐसा एक वाक़या पेशावर का है जहां पर उस वक्त के कमांडेंट फ्रंटियर कंस्टेबलरी सिफ़त गयूर के ऊपर दहशत गर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। एक बहुत तकलीफ़ दे ये पूरा सानिया था जिसको आज की तारीख़ तक याद रखा जाता है। 2015 में उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस KP मरहूम नासिर खान दुरानी ने 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस का दिन कौमी दिन करार दिया पाकिस्तान के अंदर, जो आज की तारीख़ तक मनाया जाता है। सिफ़त गयूर जिनका ताल्लुक़, जो कि जिस वक्त इन्होंने जाम शहादत नोश किया, वो उस वक्त कमांडेंट फ्रंटियर कंस्टेबलरी थे। उनका एक बड़ा कलीदी किरदार था, फ्रंटियर कंस्टेबलरी का बड़ा कलीदी किरदार था, और आज की तारीख़ तक हर अव्वल दस्ते की तरह FC, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे इंटरनल थ्रेट्स हो, चाहे एक्सटर्नल थ्रेट्स हो, चाहे दहशत गर्दी का हो, FC को हम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी ड्यूटी करते देख रहे हैं। आज मुझे खुसूसी तौर पे पेशावर से ज्वाइन कर रही हैं मौज़म जान अंसारी, कमांडेंट फ्रंटियर कंस्टेबलरी। सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी का शुमार दहशत गर्दी की इस जंग में हर अव्वल दस्ते के बतौर समझा जाता है। FC का बुनियादी काम क्या है, इनका किरदार क्या है और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर। मेरा ख्याल है कि ये जो आपने यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से फ्रंटियर कंस्टेबलरी के रोल को जिस तरह से उजागर किया है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि 4 अगस्त का जो दिन मनाया जाता है, बुनियादी तौर पे पहले जो हमारे 2010 में IG थे सिफ़त गयूर, ओनान थे, उनकी शहादत हुई बिल्कुल इसी मुकाम पे जहाँ पे सब पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे गेट के बाहर। जब वो अपने दफ्तर से निकले हैं तो उनकी कार को सुसाइड बॉम्बिंग का निशाना बनाया गया है। इस जंग के अंदर यानी 2010 में जो उनकी शहादत हुई, वो बड़ा हाई पॉइंट था, मगर उससे पहले ये जंग चली आ रही थी, और 2005-06 के बाद इस जंग के अंदर एक तेजी आई और मिलिटेंसी के हमले जो हैं वो शहरों के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस के हर रैंक के ऑफिसर के ऊपर होना शुरू हुए, और मलिक साद खान और आबिद अली और सिफ़त गयूर साहब और उसके अलावा हज़ारों जवान और हज़ारों अफसरान जो है ना, वो दहशत गर्दी में मुल्क कौम की हिफाजत करते हुए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया। फ्रंटियर कंस्टेबलरी बुनियादी तौर पे 2023 आज है। आज से अगर 110 साल पहले हम चले जाते हैं 1913 में, तो फ्रंटियर कंस्टेबलरी का क़याम 1913 में अमल में आया, और उस वक्त बुनियादी तौर पे ट्राइबल एरियाज और सेटल्ड एरियाज के दरमियान ये बॉर्डर को पुलिस करते थे, और हमारी कोई 110 से ज्यादा पोस्ट हैं जो आज भी मौजूद हैं उन इलाकों में, और वहाँ पेट्रोलिंग करना और ऐसे लॉ वायलेटर्स, लॉ ब्रेकर्स, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, गन रनर्स, उन सबको चेक करना, रोकना, स्टॉप करना, वो आज भी हमारे फ्राइज में शामिल है। अलबत्ता ये जरूर है कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अपने रोल को डाइवर्सिफाई किया है, और हम इस वक्त गिलगित से लेकर कराची तक डिप्लॉयड हैं। गिलगित पे भी हमारी फोर्सेस हैं, सिंध पूरे में हैं, कराची में, लाड़काना, हैदराबाद, सक्कर, इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर, इस तरह से पूरे KP के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम हम उनको वहाँ डिप्लॉयमेंट भी है, और हम पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत जो है अपने खून के जरिए, अपनी पसीने के जरिए हम कर रहे हैं।
بالکل صحیح. اچھا سر, دیگر سیکیورٹی فورسز کی طرح فرنٹیئر کنسٹیبلری نے کہ سینکڑوں اہلکار اور نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس تمام تر یہ جو جنگ جس سے آج بھی ہم لڑ رہے ہیں, شہداء کی فیملیز, ان کے بچوں کی کفالت, اس کو لے کر باقی ہم پولیس میں تو دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, رسپیکٹو آئی جیز بتاتے رہتے ہیں, لیکن فرنٹیئر کنسٹیبلری میں کیا پروسیس آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور کس طرح ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے؟ منصور, ہمارے پاس جو اس وار آن ٹیرر کا جو لیٹسٹ فیز ہے, اس میں ایف سی کے 400 افسران اور ہمارے جوانوں نے شہادت پیش کی اپنی. تمام شہیدوں کے اور اس کے علاوہ ہمارے 2000 سے زائد زخمی بھی ہیں جو ہمارے اس وار آن ٹیرر میں جنہوں نے اپنی جان کو بالکل پرواہ نہ کرتے ہوئے صفحے اول پہ کھڑے ہو کے جنگ کی اور اس میں زخمی ہوئے. 2000 سے زیادہ جو ہمارے زخمی ہیں ان کی اور 400 سے زیادہ جو ہمارے شہداء ہیں ان تمام کے خاندانوں کی کفالت الحمدللہ ایف سی اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی اور حکومت پاکستان کا جہاں سے ہمیں پوری سپورٹ ملتی ہے, فار ایگزامپل ان کی امیڈیٹ کمپنسیشن ہے, ان کے بیریل چارجز ہیں, اور اس کے بعد پھر ہر شہید کو تا عمر ریٹائرمنٹ اس کے تنخواہ اس کو ملتی ہے. تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل زندہ بھی ہے, ڈیوٹی پر بھی ہے, اور ہر شہید کے خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ ہم واپس ایف سی میں بھرتی بھی کرتے ہیں. تو یہ ڈبل ان کے گھر کے لیے ایک سپورٹ ہو گئی, یعنی ایک شہید کی اپنی تنخواہ آ رہی ہے اور ایک اور فیملی ممبر جو ایف سی میں ہم نے اس کو ریکروٹ کر لیا اس کی تنخواہ. اس کے علاوہ تمام بچوں کی جو میڈیکل ہے, تمام بچوں کی جو ایجوکیشن ہے, عید بقرعید کے تحفے تحائف ہیں, یوم شہداء پہ ہماری طرف سے ان کی نظر جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایف سی اپنے ناصبی کے شہیدوں کو بھولتی نہیں ہے اور ان کے خاندانوں کو بھی نہیں بھولتی ہے. ان کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور اس میں ہم جیسے جیسے وقت کے ساتھ مزید مراعات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں. ٹھیک. اچھا سر, دو چیزیں, ایک ابھی آپ بات کر رہے ہیں ریہیبلیٹیٹ کرنا, ایک تو وہ چیز ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کردار ری سیٹلمنٹ کا بھی ہے. یہ ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے اور اس پہ ہم نے پہلے کبھی سنا تھا. یہ کردار ہم فوج کا دیکھتے تھے, اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, ہاؤ ڈز دس ورک, کس طرح اس کو آپ پورے اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کو مانیٹر کرتے ہیں؟ جی منصور, ہم اس وقت فوج کے بالکل ساتھ, اس وقت ہماری جو تقریباً کوئی کے پی کے اندر 142 پلیٹونز ہیں جو کہ بالکل فوج کے ساتھ کھڑی ہیں, اور فوج جہاں جہاں پہ کام کر رہی ہے, چاہے وہ ایکٹیو انگیجمنٹ ہو یا اس میں ری سیٹلمنٹ کا ہو, ریہیبلیٹیشن کا کام ہو, یا اپنے علاقے میں لوگوں کی واپسی کے بعد پھر ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھنا ہو, اس کے اندر ہم فوج کے بالکل ساتھ ساتھ کو ہوتے ہیں. اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فوج ہمیں بالکل اپنے وجود کا حصہ سمجھتی ہے, اور اسی طریقے سے جیسے ان کے اپنے افسران اور جوانوں کا خیال کیا جاتا ہے, وہ ہماری فرنٹیئر اسمبلی کو بھی اسی طریقے سے اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. اور جتنی ذمہ داریاں فوج نے اپنے سر پہ لی ہیں ٹورڈز نمبر 1 برنگنگ ان پیس, نمبر 2 providing security, rehabilitation of the individuals, اور نمبر 4 reconstruction development, اس کے اندر ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اور خاص طور سے وار آن ٹیرر میں ایک بہت بڑی تعداد جو تھی شمالی اور جنوبی وزیرستان کی جو کہ ڈسپلیس ہوئی تھی, which has mostly come back. مطلب ہے کہ کچھ لوگ شاید اپنی چوائس سے کہیں باہر ہوں تو ہوں, ورنہ موسٹلی they have come back, ری سیٹل بھی ہو گئے, اپنے گھروں میں آباد ہو گئے. ان کے علاقوں میں اسکول, کالج, ہسپتال, اسی طریقے سے ذرائع معاش جو ان کے ہیں اس کے لیے روڈز کی ڈیولپمنٹ ہے, مارکیٹ ایریاز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ ہم فوج کے بالکل شانہ بشانہ ہے. اور انشاءاللہ ہم اسی ملک کے, جیسے ہمارے اپنے ملک کے باقی عوام ہیں, ان عوام کے لیے ہم دست و بازو بن کے انشاءاللہ کام کرتے رہیں. ٹھیک. سر, ایف سی کو سرحدی ملیشیا کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے, لیکن میں ابھی جس طرح آپ فرما رہے تھے ڈپلائمنٹ
تقریباً پورے پاکستان کے اندر ہے. سر ان کی ٹریڈنگز کے لیے ہم دیکھتے رہتے ہیں کافی کام ہو رہا ہے, لیکن جب آپ وار اگینسٹ ٹیرر کی بات کرتے ہیں, جب آپ دہشت گردی کی اس جنگ کی بات کرتے ہیں جو آج بھی اسی طرح چل رہی ہے, میں نے جس طرح اپنے انٹرو میں بتایا تھا, اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سی ایسے عوامل ہیں جن کو فرنٹیئر کنسٹیبلری کے حساب سے مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے یا ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ منظور, میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ڈائیورسفیکیشن ہوئی ہے ہماری فورس کی, جو 1913 سے لے کر اور 2017 تک یا 18 تک, جب تک کہ فاٹا کا مرجر نہیں ہوا تھا, اس وقت جو ہمارا رول تھا. اب فاٹا کے مرجر کے بعد ایک تو ہمارا رول جو ہے کافی چینج ہوا ہے, اور پہلے ہم بارڈر پہ تھے فاٹا اور سیٹل ایریا کے. اب چونکہ فاٹا نہیں رہا تو ہم ان ایریاز میں جو اب مرج ڈسٹرکٹس کہلاتے ہیں یا نیولی مرج ڈسٹرکٹس کہلاتے ہیں, NMDs بھی کہتے ہیں ان کو, ہم اس کے اندر بھی چلے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی ہماری ڈپلائمنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ہماری ڈپلائمنٹ اس وقت ہے گلگت سے لے کر کراچی تک, اس کے اندر چاہے وہ پولیو ڈیوٹیز ہوں, چاہے وہ الیکشن ڈیوٹیز ہوں, چاہے وہ کوئی ریلیف کے کام ہوں جیسے سیلاب اور خدا نخواستہ زلزلہ کوئی آ جاتا ہے اس کے اندر ہو. اسی طریقے سے جب کوئی نیشنل سیکیورٹی, نیشنل ایمرجنسی کی صورتحال ہو, کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, اس تمام کے اندر ایف سی کی ڈپلائمنٹ رول ڈائیورسفائی ہوا ہے. اور ہم نے ان کی ٹریننگ کو بھی اسی طریقے سے تھوڑا سا ری اورینٹ کیا ہے. اور اب یعنی ریلیف, ریسکیو, ریہیبلیٹیشن والا جو پارٹ ہے اس کو, لا اینڈ آرڈر کو اور کراؤڈ کنٹرول, کراؤڈ مینجمنٹ جو ہے اس کو, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پھر جو پیسو سیکیورٹی ڈیوٹی جیسے ولنریبل پلیسز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل پریزنز ہیں, جیلز ہیں, ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہماری جیلز ہیں اور سندھ کے اندر جو ہماری جیلز ہیں, گلگت دیامیر کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کوئی ایریا کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو وہ اسٹیٹک ڈیوٹیز کی جو ٹریننگ ہے وہ ذرا ڈفرنٹ ہوتی ہے, اس کو بھی ہم کر رہے ہیں. پھر وی آئی پی سیکیورٹی, وی آئی پی سیکیورٹی کے اندر موبلٹی کے ساتھ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, اس کے اوپر بھی ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, ہم نے کوئک رسپانس فورسز ہم نے اپنے یونٹس بنائے ہیں, اور وہ جب بھی ایسی خدا نخواستہ کوئی سچویشن ہوتی ہے تو جو QRF ہماری ہیں وہ موو کرتی ہیں, وہ اسپیشلی ٹرینڈ ہوتے ہیں, بہت ایجائل, بہت ایکٹیو, بہت الرٹ ہمارے لڑکے ہیں, ویری ویل ٹرینڈ ہیں, اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے ہم کر رہے ہیں جس طریقے سے. اور میری خواہش یہ ہے کہ ہم پوری فورس کو تقریباً اسی لیول پہ جو جیسے QRF کی لیول ہے پوری فورس کو اسی لیول پہ لے کے آتے ہیں. اچھا سر, لاسٹ میں ذرا بتائیے گا, پاکستان ایک دفعہ دوبارہ اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے, جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی ہی زیادہ, اس کا جو محل وقوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت چیلنجنگ بھی ہے اور بہت سارے جو عناصر ہیں ان کی نظر بھی ہے. سر, اس جنگ سے پاکستان باہر نکل سکتا ہے یا یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ہمیں چلتا رہے گا اور اسی طرح پاکستان اس سے سفر کرتا رہے گا؟ میں آپ کے جو کوشچن ہیں اس کا بالکل لاسٹ پارٹ کا بہت شارٹ اور بریف آنسر دوں گا, اس کے اوپر میں ایلابریٹ کروں گا. شارٹ بریف آنسر یہ ہے کہ گزرتا رہے گا, چلتا رہے گا والی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ ایک بہت کوئک اور بڑا ریپڈ قسم کا رسپانس جو اس وقت چل رہا ہے وہ ایک اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے, اور پاکستان اس ساری جنگ کا انشاءاللہ اختتام دیکھ رہا ہے. ہائی پوائنٹس وار آن ٹیرر کے اوپر یا ملیٹنسی یا ایکسٹریمزم کے اوپر ہائی پوائنٹس بھی آئے ہیں ہماری پچھلی 20 سالہ ہسٹری میں, اور کچھ لو پوائنٹ بھی تھے. ریلیٹو پیس کا پیریڈ بھی تھا, ریلیٹیولی زیادہ ایسا پیریڈ بھی آیا جس کے اندر ایکسٹریمزم بھی بڑھا اور ملیٹنسی بڑھی اور ٹیررزم بھی بڑھا. اور اس وقت جو ہے ہم جس پوائنٹ سے گزر رہے ہیں وہاں میرا خیال ہے کہ ون فائنل اسٹروک, اور پھر اس کے بعد پاکستان انشاءاللہ ایسی روڈ پہ گامزن ہوگا جس میں ہم ترقی کو دیکھیں گے, خوشحالی کو دیکھیں گے, امن کو دیکھیں گے. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم اپنے جغرافیہ کو بھی اسکیپ نہیں کر سکتے, ہم اپنے نیبرز کو, ہمسایوں کو بھی اسکیپ نہیں کر سکتے. وہ ہماری ڈیسٹینی ہے, ہمارا جغرافیہ بھی ہماری ڈیسٹینی ہے اور ہمارے جو نیبرز ہیں وہ بھی ہماری ڈیسٹینی ہے.
अब उस जोग्राफी के अंदर रहते हुए और अपने नेबर्स के साथ काम करते हुए जॉइंटली इंशाल्लाह डिफरेंट फ्रंट्स हैं इसके अंदर, इसमें डिप्लोमेटिक फ्रंट भी है, इसमें पॉलिटिकल फ्रंट भी है, इसमें सिक्योरिटी का फ्रंट भी है, इसमें ट्रेड का भी है, कॉमर्स का भी है। ये सारे के सारे जो फ्रंट्स हैं उनको डिफरेंट तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज मंसूर इसमें ये है, there should be a whole of the nation approach. True. पूरी कौम एक साथ हो, एक यक आवाज हो, और इस whole of the nation approach के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, जहां पे हमारे दरमियान किसी किस्म के कोई मुख्तलिफ आरा नहीं होंगी, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें मैं कुछ कह रहा हूँ दूसरा कुछ और कह रहा है। ठीक, इस यूनिटी के साथ, इस यूनिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमने इन सारे फ्रंट्स पे भी काम करना है। हमने अपने खेलों के मैदान आबाद करने हैं, हमने अपने स्कूल आबाद करने हैं, हमने अपने तिजारत को फरोग देना है, और हमने अपने जवानों को एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके जाना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी के लिए, कि उसके लिए जिंदा रहने के लिए 100 रीजंस या वजूहात होनी चाहिए, और मरने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए। यानी देयर शुड बी बिल्कुल ठीक, hundreds of reasons to remain alive and no reason to die. बिल्कुल ठीक है। मौज़म जान अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने हमें टाइम दिया।